أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. حضرات گرامی قدر، ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چونکہ کائنات کا آخری ہادی، آخری رہنما، آخری پیشوا، روحانی، الہامی اور وحی کے اعتبار سے بنا دیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوناگو قسم کی صفات کو اور اعلیٰ ترین خوبیوں کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو اور اپنی نصرت کاملہ کو اور اپنی حمایت بے مثال کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اتھر میں نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک عظیم الشان عنوان کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، اور آج بھی اس حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. ہفتہ رواں سے پیٹ کی خرابی پورے عروج پہ رہی. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور روحانی اعتبار سے بھی جو بیماریاں ابھی تک موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی دور فرمائے. حضرات گرامی قدر، بات کا آغاز میں اس نقطے سے کرنا چاہتا ہوں کہ انسانوں کی محبت کے مراکز اللہ تبارک و تعالی نے کلام اللہ کے اندر متعین فرما دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول و جہاد فی سبیل اللہ سے پیار کم ہے، اپنے باپ بیٹوں، اپنی بیویوں، اپنی اولادوں، اپنے کاروبار اور اپنے گھر بار کے ساتھ پیار زیادہ ہے، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں کا انتظار کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کو تمہارے اوپر مسلط کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فاسق و فاجروں کو ہدایت ہی نہیں دیتا جنہیں محبت کا کرینہ اور محبت کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ لوگ تو محبت کرتے ہیں دنیا کی وجہ سے، لوگ تو محبت کرتے ہیں حسینہ کی زلف کو دیکھ کر، لوگ تو محبت کرتے ہیں علاقے، برادری اور پارٹی کو دیکھ کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ محبت کرتا ہے انسانوں کے تقوی کو دیکھ کر، اور اہل ایمان محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو دیکھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومنوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت انتہائی شدید ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ان گنت اور بے پایاں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے فضل اور اس کے احسان کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بے پایاں ہمارے شامل حال نہ ہوتا تو حضرات گرامی قدر ہمارے پاس نہ دیکھنے والی آنکھ ہوتی، نہ سننے والے کان ہوتے، نہ دھڑکتا ہوا دل ہوتا، نہ سوچنے والا دماغ ہوتا، نہ قلب و نظر کی وسعتیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر نہ ہی ہم صاحب علم ہوتے، نہ ہی ہم صاحب خطاب ہوتے، نہ ہی ہمارے پاس ہم مال ہوتا، نہ ہی ہمارے پاس بیوی بچے ہوتے۔ حضرات گرامی قدر جتنی بھی نعمتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں در حقیقت یہ ساری کی ساری اللہ کم الحاکمین کے فضل اور اس کی عنایت اور اس کے رحمت بے پایاں کی وجہ سے موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہر آن چاقو چوبند رہیں، ہر آن مستعد رہیں، لیکن حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کی حشیت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ بھی حق ہے کہ ہمیں اس کی محبت انتہائی شدت کے ساتھ اپنے دل میں اس کو جگہ دینی چاہیے۔ اور حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی کی نسبت سے ہمارے دلوں میں کالی کملی والے کی محبت بھی ہونی چاہیے، اور کالی کملی والے کی محبت کی نسبت سے جو جو چیزیں آپ کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری محبت اور عقیدت ہونی چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اعظام کے ساتھ ہماری محبت اور پیار کا تعلق حضرت رسول اللہ کی نسبت کے ساتھ ہے، اور نسبت رسول اللہ کی وجہ سے ہم کسی بھی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کے تعلق کو ترک کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہو سکتے۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کے صحابہ اہل بیت بھی ہیں اور آپ کے یار بھی ہیں جنہوں نے آپ کی زیارت کی اور آپ کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا۔ وہ دنیا کی سب سے اعلیٰ اور افضل ہستیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے معیار ایمان بنا دیا۔ اگر ہمارا ایمان ابو بکر کے ایمان جیسا ہوگا، عمر فاروق کے ایمان جیسا ہوگا، عثمان و علی کے ایمان جیسا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو قبول کریں گے، اور اگر ہمارا ایمان ان جیسا نہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار بدبختوں اور شقی القلب لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سیرت النبی کے آئینہ دار ہیں، چشم دید گواہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت آپ کی روایات کے ذریعے ہم تک منتقل ہوئی ہے، چنانچہ جو نبوت کے شاہد ہیں، رسالت کے شاہد ہیں، اور کائنات کے لیے اسوہ کامل بننے والی عظیم الشان ہستی کے نشیب و فراز، زندگی کے اتار و چڑھاؤ، جنگ اور امن، تجارت اور عائلی زندگی کے گواہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہم ان سے اپنی محبت کے تعلق کو کسی بھی طور کے پر ختم کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ جو اہل بیت کے سیدوں میں شامل ہوتے ہیں اور حضرات گرامی قدر انتہائی بلند مقام کے حامل ہیں، آپ خود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ انتہائی محبت کرنے والے تھے۔ آپ نے سیدنا صدیق سے محبت کی، سیدنا فاروق سے محبت کی، سیدنا عثمان سے محبت کی، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے بعد جو شادیاں کی ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بچوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھ کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ
خلفائے ثلاثہ اور اصحاب النبی کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ حضرات گرامی قدر محبتوں کا سلسلہ اولاد علی کے اندر بھی جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ زین العابدین حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب اپنے بیٹے کی شادی کرنے کی باری آئی تو انہوں نے کس لڑکی کو چنا؟ اسما بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر کی شادی قاسم بن محمد بن ابی بکر کے ساتھ ہوئی تھی، اور ان کے یہاں پر جو بیٹی پیدا ہوئی حضرات گرامی قدر انہوں نے ان کا نام ام فروہ رکھا۔ حضرات گرامی قدر حضرت زین العابدین نے جناب محمد باقر کے عقد کے لیے جس بیٹی کو چنا اس کے ننہال کا سلسلہ بھی سیدنا صدیق کے ساتھ ملتا تھا اور ددیال کا سلسلہ بھی سیدنا صدیق کے ساتھ ملتا تھا۔ ام فروہ کے یہاں پر حضرت جعفر صادق کی ولادت ہوئی۔ جعفر صادق جو فقہ جعفریہ کے امام کی حیثیت رکھتے ہیں، حضرات گرامی قدر انہوں نے ام فروہ کی جھولی کے اندر پرورش کو پایا ہے۔ آپ مجھے یہ بات بتلائیں، جس ماں کا ننہال بھی صدیقی ہو، جس ماں کا ددیال بھی صدیقی ہو، کیا اس نے اپنے دودھ کے ساتھ جعفر صادق کے پیٹ کے اندر اور جعفر صادق کے وجود کے اندر ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کی یادوں کو منتقل نہیں کیا ہوگا؟ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جعفر صادق کو حضرت صدیق سے محبت نہ ہو، حضرت صدیق سے پیار نہ ہو؟ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب جعفر صادق کی موجودگی کے اندر کسی شخص نے حضرت صدیق کو برا کہا تو حضرت جعفر صادق نے اس موقع پر یہ بات کہی، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے، اس لیے کہ میری ماں ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہے اور میری نانی اسما بنت عبد الرحمن بن ابی بکر ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے گویا کہ اس بات کو ثابت کر دیا کہ جعفر صادق کی محبتوں کا مرکز حضرت صدیق کا گھرانہ ہے۔ حضرات گرامی قدر مزید نیچے چلے آئیے، جعفر صادق کے بعد ائمہ اثنا عشریہ کے اندر حضرت موسیٰ کاظم شامل ہیں۔ حضرت موسیٰ کاظم کے یہاں پر ایک بیٹی کی ولادت ہوتی ہے۔ بیٹی جب بالکل پیاری لگتی ہے، جب دل کے اندر اس کو دیکھ کے محبت کے احساسات پیدا ہوتے ہیں تو موسیٰ کاظم کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ کاظم کہتے ہیں یہ میری حبیبہ ہے، یہ میری پیاری ہے، اور میں اس کا نام حبیبہ حبیب خدا کے نام پر عائشہ رکھوں گا۔ عائشہ بنت موسیٰ کاظم نے حضرت موسیٰ کاظم کے گھر کے اندر پرورش پائی ہے۔ حضرات گرامی قدر جو لوگ ابو بکر و عمر عثمان سے پیار کرنے والے تھے، حضرات گرامی قدر ان کی محبتوں کی خوشبو ہر جگہ پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر آج کے شیعہ سے اگر بات کی جائے تو شیعہ جواب میں یہ بات کہتا ہے ابو بکر و عمر عثمان کے نام اس لیے رکھے تھے کہ اس دور کے اندر ٹام ڈک ہیری کی طرح، بکر امر زید کی طرح یہ نام کامن نام تھے، اس لیے ہمارے ائمہ نے رکھ لیے، تو کون سی اس کے اندر چمبے کی بات ہے؟ حضرات گرامی قدر اگر یہ نام معروف بھی تھے اور معاشرے کے اندر تواتر کے ساتھ رکھے بھی جاتے تھے تو پھر بھی شیعوں کا مقدمہ اس اعتبار سے باطل ہے کہ آپ کا دشمن ہو، اس نے آپ سے خلافت کو غصب کیا ہو، اس نے آپ کے حق کو لوٹا ہو، آپ کے حق کو مارا ہو، تو کیوں کر ممکن ہے کہ آپ اس کے نام جیسے ملتے جلتے ناموں کو اپنے نام کے ساتھ رکھیں، اپنے گھروں میں ان ناموں کو داخل ہونے دیں؟ اور حضرات گرامی قدر اسی کے اوپر بس نہ کیا جائے بلکہ اپنی اولادوں کی شادیوں کے لیے صدیق کے گھر کا انتخاب کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر دنیا کا کوئی شیعہ ذاکر اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت جعفر صادق کی والدہ اور حضرت محمد باقر کی اہلیہ اور حضرت زین العابدین کی بہو جو ہے وہ حضرت صدیق کے گھرانے کی عورت ہے۔ حضرات گرامی قدر جب آپ صدیق اور ان کی آل کے اوپر لعنت کرتے ہیں، جب آپ ابو بکر اور عمر کی آل کے اوپر لعنت کرتے ہیں تو سوچئے آپ کہاں کہاں پہ لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ کے امام معصوم کو جس نے اپنی جھولی کے اندر جھولا ہو اور جس نے آپ کے امام معصوم کے عقد کے اندر اپنی زندگی کو گزارا ہو اور جس نے آپ کے امام معصوم کی بہو کی حیثیت سے اپنے وقت کو بتایا ہو، کیا اس عورت کے پر رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعتن کے الفاظ کہنے چاہیے کہ نہیں کہنے چاہیے؟ حضرات گرامی قدر تبرہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ یہ بات کہا کرتے تھے، ہم تبرے والے نہیں، ہم تو تولا والے ہیں۔ ابو بکر ہو پھر بھی تولا، عمر ہو پھر بھی تولا، عثمان ہو پھر بھی تولا، حیدر کرار ہو پھر بھی تولا، معاویہ ہو پھر بھی تولا، حسن و حسین ہو پھر بھی تولا،
تبرہ کرنا ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ اور حضرات گرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے جن یاروں کی صحبت میں حضور نے اپنے ایام کو گزارا ہے، اور جس گھر اور جس مقدس گھرانے کے اندر حضور اندر باہر آیا جایا کرتے تھے، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ان کی عقیدت اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجود نہ ہو؟ حضرات گرامی قدر یہاں پر میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کی جلالت کو واضح کرنے کے لیے اور ان کی عظمت کے احساس کو آپ کے دل میں راسخ کرنے کے لیے ایک مثال دے کر اپنی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر یہاں پہ 2-2.5-3 ہزار کا اجتماع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کے طلبگاروں کے اجتماع کو مزید کئی ہزاروں کے اندر کنورٹ کر دے۔ حضرات گرامی قدر اور دعا کیجئے، کئی مرتبہ قیم بیٹے کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرکز کی وسعت کو دیکھ کر اور اس میں لوگوں کی آمد و رفت کو دیکھ کر اور لوگوں کی عقیدت اور ان کے احترام کو دیکھ کر اور ان کی دلچسپی اور ان کے لگاؤ کو دیکھ کر میں یہ بات قیم بیٹے کے ساتھ کئی مرتبہ ڈسکس کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے پلاٹ بھی اگر ہمیں دے دے تو حضرت علامہ شہید کا ہاتھ جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، اور یہاں پر ایک ایسا مرکز مارد وجود میں آ سکتا ہے جس سے روشنی کی شعائیں جو ہیں بر صغیر کو منور کر دیں۔ اور آج کل کے انٹرنیٹ کے دور کے اندر ایک خطاب جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاکھوں تک چلا جاتا ہے۔ پچھلے جمعہ کے خطاب کے ایک چھوٹے سے کلپ کو میسی ٹی وی نے فیس بک میں ڈالا، ایک دن کے اندر 4,78,000 سے زیادہ لوگوں نے اس کلپ کو دیکھا، اور حضرات گرامی قدر ہفتہ گزر جانے کے بعد کئی ملینز کی تعداد کے اندر بھی ان کے ویوز ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر میں کسی بھی قابل نہیں ہوں اور میری حیثیت 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یہ اللہ کی حیثیت کا اثر ہے، یہ حب رسول کا اثر ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی محبت کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطراف و کناف عالم کے اندر پیغام کو پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر پیغام کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر حب رسول بھی پیدا ہوتی ہے اور حب صحابہ بھی پیدا ہوتی ہے، اور جعلی جیلمی اور جہل جیسے لوگ اور جھالوی جیسے لوگوں کے پراپوگنڈے کا شکار لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کی عقیدت کر واپس بھی آتے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس 2-2.5-3 ہزار کے اجتماع میں یہ بات شرح صدر سے کہہ سکتا ہوں کہ 2-4-5 لوگ زیادہ سے زیادہ ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی کے برس کی کسی ایک رات کے کسی ایک خواب کے کسی ایک لمحے کے اندر حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہو۔ ہم برس سے حب رسول کی شمع کو جلا رہے ہیں اور برس سے حدیث کو سنا رہے ہیں، اور برس سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور احترام کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن اس بات کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ کسی ایک خواب میں حضرت رسول اللہ کی زیارت ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر بڑے بڑے محدثین 70 سال تک بخاری و مسلم کو پڑھانے والے، لیکن زندگی کسی ایک رات کی کسی ایک خواب میں حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی زیارت کو نہیں کر سکے۔ حضرات گرامی قدر کئی مرتبہ آیات بینات کی زیارت ہوئی، کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے پڑھانے کا موقع ملا، لیکن حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی زیارت کی تشنگی کے ساتھ آج بھی دل بے قرار ہے، اور آج بھی دل تڑپ رہا ہے، اور آج بھی دل پھڑک رہا ہے، اور دل میں ایک تمنا ہے اللہ تعالیٰ کسی ایک رات کی کسی ایک خواب میں مدثر و مدمل کے روح انور کی زیارت کروا دے۔ حضرات گرامی قدر جن لوگوں نے کسی ایک رات کے کسی ایک خواب میں حضور علیہ السلام کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے، جب وہ یہ بات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے تو حضرات گرامی قدر لوگ جو ہوتے ہیں بڑی حسرت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں تم نے حضور کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر اگر اس زیارت کے اندر کوئی بشارت شامل ہو تو لوگ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے یار، یہ تو دنیا میں لگتا ہے جنت میں چلا جائے گا جس کو دنیا کے اندر اس زیارت کا موقع ملا۔ حضرات گرامی قدر جس نے برس کی کسی ایک رات کی کسی ایک خواب میں حضور علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی ہے وہ تو خوش نصیب ہے، اور جس نے برس
10 برس تک حقیقت کی آنکھ سے حضور علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی ہے، آپ کی صحبت کے اندر اٹھا بیٹھا ہے اور اس نے آپ سے درس کو سنا ہے، اس نے آپ کی حدیث کو اپنے کانوں سے سنا ہے اور آپ کے ساتھ جنگ کے اندر شرکت کی ہے اور آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے جہاد کیا ہے، آپ کی مسجد کے اندر آ کے نمازیں پڑھی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کیا وہ شخص خوش نصیب نہیں ہے؟ اور تم کس منہ سے صدیق کو لعنتی کہتے ہو؟ تم کس منہ سے ابو بکر عمر کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہو؟ تم کس منہ سے عثمان کے بارے میں بری بات کو کہتے ہو؟ اور جو 9 برس تک حضور کے بستر کے اوپر لیٹی رہی، جو 9 برس تک ایک ہی چھت کے اندر حضور کی حلوت کے اندر آپ کی ہمنشی رہی، حضرات گرامی قدر، امہات المومنین کو جو قربت حضرت رسول اللہ کی حاصل ہوئی وہ کائنات کے اندر کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی۔ صدیق کا محل بھی اونچا ہوگا، عمر کا محل بھی اونچا ہوگا، عثمان اور علی کا محل بھی اونچا ہوگا، لیکن کیا یہ محلات امہات المومنین کے محلات کے برابر ہوں گے؟ نہیں۔ حضرات صحابہ اکرام میں سے کسی کا محل بھی میری ماؤں کے محل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری ماؤں کا محل حضور کا محل ہوگا، اس لیے کہ میری ماؤں کا بستر حضور کا بستر ہوگا، اس لیے کہ میری ماؤں کو ملنے والی نعمتیں وہ ہوں گی جو حضور انور کو اور حضور اقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن عطا فرمانی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس وجہ سے ہم یہ بات ببانگ دہل کرتے ہیں اور اس بات کو اللہ وجہ البصیرت لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام خوش نصیب ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مجھے کئی مرتبہ لوگ ملتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں، ہم نے علامہ شہید کے دور کو پایا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں، ہم نے حافظ محمد گوندلوی سے درس حدیث کو پڑھا ہے۔ کئی لوگ تاریخ کے اندر ایسے ہیں جو اس بات کا ذکر کرتے رہے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے سید احمد کی زیارت کی، اور کئی لوگ کہتے ہیں خوش نصیب ہیں کہ ہم نے شاہ اسماعیل کی زیارت کی، اور کئی لوگ کہتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں ہم نے ابن تیمیہ کا دور پایا۔ کئی لوگ کہتے ہیں خوش نصیب ہیں ہم نے احمد ابن حنبل کا دور پایا۔ کئی لوگ کہتے ہیں خوش نصیب ہیں ہم نے امام شافعی کا دور پایا۔ کئی لوگ کہتے ہیں خوش نصیب ہیں ہم نے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا دور پایا۔ ان ائمہ کی صحبتوں میں رہنے والے لوگ یقیناً خوش نصیب تھے، اس لیے کہ وہ علم کے پہاڑوں کے ساتھ رہے، اس لیے کہ وہ استدلال کی چٹانوں کے ساتھ رہے، اس لیے کہ وہ دین کے اماموں کے ساتھ رہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، کسی شخص کی خوش نصیبی صحابہ کی خوش نصیبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ انہوں نے امام الاولین کی صحبت کو پایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے نبی آخر الزمان کی صحبت کو پایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے خاتم النبیین کی صحبت کو پایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور نے ایسے ہی اعلان نہیں فرما دیا تھا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان سے ملاقات کی، اور پھر وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے ان سے ملاقات کی۔ حضرات گرامی قدر، اور یہاں پر ایک اور بات کو بھی آپ حضرات کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر ایک افسانوں کے اندر، اور یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی ہے، دنیا کے اندر افسانوی اعتبار سے ایک پتھر کا ذکر ملتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس پتھر کے اندر ایک ایسا اثر موجود ہے جسے پارس پتھر کہتے ہیں، وہ جس پتھر کے ساتھ ملتا ہے اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پارس پتھر کے ساتھ ملنے والی ہر دھات افسانوی پتھر کے ساتھ ملنے والی ہر دھات سونا بن جاتی تھی، لیکن حضرات گرامی قدر، کائنات میں ایک ہی پارس ایسا ہے جس کے ساتھ صحبت کو اختیار کیا، اس کو سونا نہیں بنایا بلکہ اس کو بھی پارس بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے کہ وہ آنکھیں جنہوں نے حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، فقط وہ آنکھیں جنتی نہیں بنی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے چہرے کو دیکھنے والی آنکھوں نے، جن آنکھوں نے ان آنکھوں کی زیارت کی، وہ لوگ بھی جنتی ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ جس نے حضرت صدیق کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی۔ جس نے حضرت فاروق کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی۔ جس نے حضرت ذوالنورین کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی۔ جس نے حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی۔ جس نے حسنین کریمین کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی۔ حضرات گرامی قدر، جس نے معاویہ بن ابی سفیان کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی۔ جیلمی سن لے، جس نے عمر ابن العاص کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی۔ جیلمی سن لے، جس نے مغیرہ ابن شعبہ کے چہرے کی
زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے محدث امت عبداللہ ابن عمر کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے فقیہ امت حضرت ابن مسعود کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے مفسر امت حضرت عبداللہ ابن عباس کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی حضرات گرامی قدر۔ اور جس صحابیہ نے، جس عورت نے حضرت رسول اللہ کے دور کو پایا، جس عورت نے ان کے چہروں کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی، چنانچہ اس چہرے کو آگ نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ صدیقہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ حفصہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حضرت ام حبیبہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ حنسہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ افرا کے چہرے کی زیارت کی ہے، جنہوں نے صحابہ اور صحابیات کے چہروں کی زیارت کی، اللہ نے ان کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پارس نہیں تھے، بلکہ آپ نے صحابہ کرام کو بھی پارس بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، جب آپ حضور کی ذات قدس پہ، جب آپ حضرات صحابہ کی ذاتوں پہ اٹیک کریں گے تو آپ کا یہ اٹیک انڈائریکٹ طریقے سے صحابہ کے اوپر بھی صحابہ کے اوپر نہیں رہے گا، حضور کی ذات کے اوپر بھی جائے گا۔ اندھیروں کے راہی بن جاؤ گے۔ حضور نے نماز کس طرح پڑھی؟ ابن عمر کی حدیثوں کو نکال دیا جائے، ابو حمید السعدی کی حدیثوں کو نکال دیا جائے، وائل ابن حجر کی روایات کو نکال دیا جائے، مالک ابن حویرث کی روایات کو نکال دیا جائے، نماز کہاں سے لاؤ گے؟ حضور گھر کے اندر کتنی تہجد پڑھتے رہے، امی عائشہ کی روایات کو نکال دیا جائے، امی ام سلمہ کی روایات کو نکال دیا جائے، تہجد کی نماز کیسے ادا کرو گے؟ حضور نے غسل جنابت کس طرح کیا، سیدہ میمونہ کی روایات کو نکال دیا جائے، غسل جنابت کیسے کرو گے؟ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ دائیں پہلو کے اوپر سوتے تھے، دائیں ہاتھ کو اپنے رخسار مبارک کے نیچے رکھتے تھے، امہات المومنین کی روایات کو نکال دیا جائے، حضرات گرامی قدر دائیں پہلو کے اوپر کیسے لیٹو گے؟ غار سور کی تنہائیوں کے اندر کیا ہوتا رہا، کس طرح حضرت صدیق حضرت رسول اللہ کے ہمراہ رہے، اگر حضرت صدیق کی روایات کو نکال دیا جائے غار سور کا منظر کیسے بیان کرو گے؟ حضرات گرامی قدر، حضور کی جلوت کے گواہ صحابہ ہیں، حضور کی حلوت کے گواہ صحابہ ہیں، کہیں سے امی عائشہ نے حضور کی پکچر کا ایک رخ دکھلایا، کہیں سے امی ام سلمہ نے کہیں سے ایک رخ دکھلایا، کہیں سے سیدنا علی المرتضیٰ نے ایک رخ دکھلایا، حضور کا پورا سراپا میرے سامنے آتا رہا، کہیں کہ سیدنا صدیق بتلاتے رہے، کہیں سیدنا فاروق بتلاتے رہے، کہیں ابو ہریرہ بتلاتے رہے، کہیں ابن عمر بتلاتے رہے، کہیں ابن مسعود بتلاتے رہے۔ یہ ٹارچ تھی، یہ اندھیرے کو دور کر دیا۔ حضور کا سراپا 1400 برس کی دوری کے باوجود بھی آج بھی اسی طرح ہمارے سامنے ہے، جس طرح کستوری اور عنبر کی خوشبو ہمیں آ رہی ہو، کہے دیتی ہے شوہی نقش پاکی، کہی دیتی ہے شوہی نقش پاکی۔ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، حضور کی جدائی کے باوجود بھی، 1400 برس کے لمبے عرصے کے باوجود بھی صحابہ کی شہادتوں نے حضور کے وجود کو ہمارے سامنے رکھا ہوا۔ محدثین حدیث پڑھا رہے، ہم حضور کے سراپے کو دیکھ رہے، حضور کی چال کو دیکھ رہے، حضور کی ڈھال کو دیکھ رہے، حضور کی گفتار اور رفتار کو دیکھ رہے۔ تم نے کہا صحابہ جو تھے چند تھے، فقط وہ لوگ صحابی ہیں جنہوں نے اہل بیت کو مانا۔ حضرات گرامی قدر، کون سا صحابی ایسا ہے جس نے اہل بیت کو نہیں مانا؟ اہل بیت نے صحابہ کو مانا، صحابہ نے اہل بیت کو مانا۔ سب سے زیادہ تو تمہیں حضرت معاویہ سے بغض ہے، اور جیلمی بے ایمان یہ بات کہتا ہے اگر میں ہوتا تو اپنی تلوار کو حضرت معاویہ کے چہرے کے اوپر یا آپ کی گردن مبارک کے اوپر تان لیتا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلا، حسن علی کا زیادہ وفادار ہے کہ تو علی کا زیادہ وفادار ہے؟ حسن المجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کو رکھ کے حضرت رسول اللہ کی پیشین گوئی کو پورا فرما دیا کہ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا نواسا سردار ہے جس کے ذریعے اللہ مومنوں کے دو متحارب گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ سب سے دور تم نے
معاویہ کو پھینکا ہے، لیکن معاویہ کو اہل بیت نے مانا، معاویہ نے اہل بیت کو مانا۔ حضرات گرامی قدر، انما الاعمال بالخواتیم، جب شیعہ نے علی، اس دور کے شیعہ نے علی جن کے عقیدے تمہارے جیسے نہیں تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے تھے، حضرت رسول اللہ کی سنت مطہرہ کو ماننے والے تھے، اس پارٹی کا لیڈر حسن المجتبیٰ تھا۔ امام حسن المجتبیٰ نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھ کے اس بات کو ثابت کر دیا اہل بیت اور صحابہ میں اختلاف نہیں ہے۔ اور گزشتہ جمعے بھی میں نے اس بات کو بیان کیا تھا، تحرکت الشیعۃ بالعراق وکتبوا الی الحسین لحل معاویہ بن ابی سفیان۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں سیدنا حسن کی جب انتقال پرملال ہوا، حضرات گرامی قدر کوفہ کے شیعہ حرکت میں آئے، تحرکت الشیعۃ بالعراق وکتبوا الی الحسین لحل معاویہ بن ابی سفیان۔ حضرت حسین کو خط لکھا، حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے قلادے سے اپنی گردن کو آزاد کروا دو۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا حسین جو عالی کردار تھے، جو عالی شان تھے، جو عظیم الشان تھے، حضرت حسین نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انا بیننا و بین معاویہ عہد، ہمارے اور معاویہ کے درمیان ایک عہد موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم آج اس امر کا اعلان پورے کے پورے شرع صدر سے کر دینا چاہتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، آپ کے صحابہ کرام بھی ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، اور حضرت علامہ شہید کے اس چیلنج کو بھی آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شیعہ ذاکر آئے، مجھ سے فقط 3 منٹ کے لیے اس بات کے اوپر گفتگو کرے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے صدیق کی خلافت کو نہیں مانا، کہا فقط 3 منٹ کے لیے میرے سے گفتگو کر لے، آئندہ کے بعد ساری کی ساری زندگی منبر رسول کے اوپر کھڑا نہیں ہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت کی کتابیں بھی اس بات پہ گواہ ہیں، اہل تشیع کی کتابیں بھی اس بات کے اوپر گواہ ہیں۔ حضرت صدیق کی امامت میں سیدنا علی المرتضیٰ نے نمازوں کو پڑھا، حضرت فاروق کی امامت میں سیدنا ذی النورین نے نمازوں کو پڑھا، سیدنا علی المرتضیٰ نے نمازوں کو پڑھا، سیدنا ذی النورین کی امامت نے سیدنا علی المرتضیٰ نے نمازوں کو پڑھا۔ حضرات گرامی قدر، جب ابو بکر عمر عثمان کی امامت میں سیدنا علی المرتضیٰ نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے کہ ان کے دل کے اندر کوئی کینہ نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں 2 جماعتوں کا ذکر کیا، مہاجرین کی جمعیت کا ذکر کیا، انصاریوں کی جمعیت کا ذکر کیا، اور ان کے بعد آنے والے تیسرے ایک ہی گروہ کا ذکر کیا، والذین جاؤ من بعدہم، جو ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کے طرز عمل کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، ان کا طرز عمل یہ ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ان کا طرز عمل یہ تھا، انہوں نے یہ بات کہی، اے ہمارے رب، ہمارے ان تمام بھائیوں کو معاف کر دے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر اہل ایمان کے کینوں کو پیدا نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو ان کے کینے سے پاک کر دے۔ حضرات گرامی قدر، یہ منہج اہل سنت کا، اصلی اہل سنت کا، دھوکہ دینے والے اہل سنت کا نہیں کہ جہلم کے اندر بیٹھ کر اس بات کا اعلان کر دیا جائے، صحابہ کے اوپر تلوار کو تان لیا جائے، اور تیری حقیقت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تو صحابہ کے اوپر تلوار کو تاننے کی بات کرتا ہے، دور پھٹے منہ تیرا۔ اور ہم یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں حضرت رسول اللہ کی حرمت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، اور صحابہ کرام کی عظمت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ حضرت رسول اللہ معصوم ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں، لیکن صحابہ صدوق ہیں، صحابہ مغفور ہیں۔ صحابہ کرام سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں، لیکن صحابہ کرام مغفور ہیں، اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ جن کی خطاؤں کو رب نے معاف کیا ہو، اور تو کون ہوتا ہے ان کی غلطیوں کے اوپر تبرئے کرنے والا اور ان کی غلطیوں کو اچھال اچھال کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، آج کے جمعے کے اندر بھی میں نے آپ کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی عظمت کو اجاگر کرنے کی اپنی کم وقتی اور کم حیثیتی کے باوجود کوشش کی ہے۔ صحابہ کرام کا مقام بڑا ہی بلند ہے، حضرت رسول اللہ کی شان اتنی بلند ہے کہ اس کے بارے میں کیا بات کہی جائے کہ جس کی تعریف اللہ کرتا ہو، ہم کون ہوتے ہیں ان کی تعریف کرنے کا؟ ہماری کیا مجال ہے صحیح طور پہ تعریف کر سکیں؟ اور صحابہ کرام بھی وہ ہیں جن کو اللہ نے کہا میں تم سے راضی ہوں۔ ہمارے لیے کیا کہا گیا کہ ہم دعا مانگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ ہم دعا مانگے اللہ ہم تیرے رب ہونے پہ راضی ہیں، نبی کریم کے نبوت پہ راضی ہیں، اور دین اسلام کے اسلام ہونے پہ راضی ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں کیا کہا گیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں ادب، احترام اور وقار کے ساتھ ان کی عزت و احترام کو ملحوظ احاطہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وضو کی تشنگی کے سبب ایک مرتبہ آپ کا حضرات سے معذرت ہوں کہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ایک مرتبہ وضو کو چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ تمام لوگ جو ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم سب کے ساتھ اجتماعی طور پہ مل کر عظمت صحابہ اور جو مقام صحابہ ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ سب کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔